دو موضوع ایسے ہیں کہ پہلے کی نسبت اب زیادہ گفتگو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے تھی، لیکن آج سے 10-15 سال پہلے تک اس سے پیچھے چلے جائیں تو ہمارے ممبر پر ان دو موضوعات کو کم بیان کیا جاتا ہے، یا جیسے بیان کرنے کا حق ہے ویسے بیان نہیں ہوتا تھا۔ پہلا موضوع ہے غدیر۔ غدیر کو جیسے بیان کرنا چاہیے تھا ویسے غدیر بیان نہیں ہوئی ہے۔ آپ دیکھیے 18 ذی الحجہ کو ہم جشن رکھ لیتے ہیں، قصیدے پڑھ لیتے ہیں۔ میں نفی نہیں کر رہا، قصیدے پڑھنا بھی آل محمد کا ذکر ہے، یہ بھی ثواب رکھتا ہے۔ بڑے بڑے جشن ہوتے ہیں، لیکن اصل جو غدیر ہے وہ بیان ہی نہیں ہوتی ہے، غدیر بتائی نہیں جاتی کہ غدیر ہے کیا۔ میں جملہ کہا کرتا ہوں، اسلام کی حقیقی تصویر کا نام ہے غدیر۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت کم بحث ہوئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس چکوال میں جو ترقی یافتہ علاقہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں، مجھے بتائیے کہ کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں غدیر کے موضوع پر، کتنے سیمینارز ہوتے ہیں جس کا موضوع صرف غدیر ہو، جبکہ غدیر ہمارے، میں نے کہا کہ یہ کوئی میرا خطیبانہ نکتہ نہیں ہے، اسلام کی حقیقی تصویر کا نام ہے غدیر۔ اگر غدیر سمجھ نہ آئے تو اسلام ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ کتنا مہم ہے غدیر، نہیں ہم نے بیان کیا غدیر میں ہوا کیا ہے۔ وہی ہماری قوم کو جملہ یاد ہے، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ میرے دوستوں، میں کہا کرتا ہوں جب میں غدیر کے موضوع پر بات کرتا ہوں، یہ تو پیغمبر نے بہت آخر میں جملہ ارشاد فرمایا، اس سے پہلے 1 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے۔ وہ خطبہ کاش کے کبھی موضوع ہو خمس مجالس کا، صرف وہ خطبہ پڑھا ہے۔ آپ کے گاؤں سے میں نے پچھلے سال جو محرم پڑھا پنڈی پک سڑکی پہ، صرف میرا موضوع یہ خطبہ غدیر تھا۔ یعنی اس پہ کہ ایک ہم سے کہ 2 اشرے 3 اشرے بھی کام پڑ جاتے ہیں، جو کچھ اس خطبہ غدیر میں بیان ہوا ہے۔ میرا موضوع صرف اور صرف یہ خطبہ غدیر تھا کہ غدیر ہے کیا، غدیر کا پس منظر کیا ہے، غدیر میں ہوا کیا ہے، غدیر کے بعد کیا ہوا ہے۔ میں اگر یوں کہوں، کربلا کا واقعہ پیش ہی نہ آتا اگر لوگوں کو غدیر سمجھ میں آتا۔ میں بالکل قطر خطابت سے ہٹ کے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ کچھ آپ تک پہنچ سکے۔ کربلا کا واقعہ پیش نہ آتا اگر لوگوں کو غدیر سمجھ میں آ گئی ہوتی۔ اگر لوگوں کو غدیر سمجھ آ گئی ہوتی تو یہ سیدہ زہرا پر ظلم بھی نہ ہوتے۔ چونکہ لوگوں کو غدیر سمجھ نہیں آئی، لوگوں نے غدیر کو سمجھا ہی نہیں، لوگ غدیر کو بھول گئے، جس کی وجہ سے سیدہ کے گھر کو آگ لگائی گئی۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا اتنا، آپ سوچ سکتے ہیں، اتنا بڑا ظلم۔ مجھے یاد ہے کہ آپ کو بھی یاد ہوگا 2014 میں جب بے نظیر 27 دسمبر تھی یا 29، تو کیسے اس کا احترام کیا گیا، اس کی میت کا اور اس کے جنازے کا۔ کیوں جی؟ یہ ایک سیاسی پارٹی کی بانی کی بیٹی تھی، پھولوں کی طرح اس کا جنازہ اٹھایا گیا، پھولوں پہ۔ تو ایک سیاسی پارٹی کی بانی کی بیٹی، اس کا احترام، جو بانی اسلام کی بیٹی ہے، جو بانی دین، بانی اسلام کی بیٹی ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا، کیا سلوک کیا بی بی کے ساتھ۔ ہم نے تو صرف اتنا پڑھا ہے، بی بی کے مسائل پڑھے جاتے ہیں،
یہ نقطہ ہے روایات میں ملتا ہے بابے کی وفات کے بعد. یہ جملہ بہت قیمتی ہے میرے دوستوں. سیدہ رات کو اصحاب کے دروازے پر جاتی تھیں. جو کہتے خاموش کیوں رہی؟ کہاں خاموش رہی ہے؟ رات کو سیدہ ایک ایک صحابی کے گھر کے دروازے پر جاتی، دستک دیتی، وہ باہر آتے بھی فرماؤ کہتے بنت پیغمبر آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فرمایا میں ایک سوال پوچھنے کے لیے آیا ہوں. پوچھتے کیا سوال؟ فرماتی اتنا بتاؤ، اتنا جلدی غدیر کو بھول گئے ہو تمہیں غدیر یاد نہیں رہا ہے؟ تو کیسے اس 1.25 لاکھ کے مجمع کے اعلان کو بھول گئے ہو؟ پھر بہت سارے میرے دوستوں میں یہ ساری بات اس وجہ سے کروں، اتنا مہم ہے غدیر. کاش ہم غدیر پر خمسے کریں، لیکن وہ روایتی خمسے نہ ہو، نعرے لگوائے چلے گئے. ہم پتہ ہے سیمینار ہوں، ہمارے بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، کیوں نہ ہم ان کو موضوع دے دیں غدیر کا. غدیر میں ہوا کیا ہے، غدیر میں کیا پیغام ملا ہے. اور یاد رکھیے غدیر کا نام آتا ہے تو من کو مولا ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں. غدیر صرف مولا علی کی امامت اور ولایت کا اعلان نہیں، غدیر میں 12 اماموں کی امامت کا اعلان ہوا ہے. آپ حیران ہوں گے، غدیر میں پیغمبر نے امام زمانہ کی عظمت کے قصیدے پڑھے جو پیغمبر اکرم نے غدیر قوم کے میدان میں امام زمانہ کا تذکرہ کے جو قصیدہ پڑھا، اس قصیدے کے 12 مصرے ہیں. 12 مصر میں پیغمبر نے امام زمانہ کا تذکرہ کیا ہے اس غدیر قوم کے میدان میں اور 1.25 لاکھ کے مجمع میں. کیوں نہیں بتائی جاتی یہ عوام کو؟ یعنی کتنی اسی غدیر میں اصول دین کا بیان ہے. جو ہمارے دین کے اصول ہیں ان کا بیان اسی خطبہ غدیر میں ہے. اسی خطبہ غدیر میں توحید کا بیان ہے، اسی خطبہ غدیر میں عدل کا بیان ہے، اسی خطبہ غدیر میں نبوت، امامت اور قیامت کا بیان ہے. دین کا تعارف اگر چاہیے تو انسان خطبہ غدیر کو پڑھے. اسی خطبہ غدیر میں اصول دین بھی بیان ہوئے، اسی خطبہ غدیر میں فروع دین کا بھی بیان ہے. تو نہیں کم توجہ ہوئی ہے. کاش اگر ہم مل کے چکوال کی سرزمین پر ایک سیمینار آئندہ 18 ضلع کو منعقد کریں. ایک سیمینار ہو، باقاعدہ پڑھے لکھے لوگوں کو پہلے موضوعات دیے جائیں، ان کو دعوت دی جائے، وہ اس پہ تیاری کریں، پھر قوم کے سامنے وہ ان کو پیش کریں. یہ تمنا ہے. دیکھیے اس دعا کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجیے. تو جو ہے ہم سب کی ایک یہ غدیر کا موضوع تشنا ہے، اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا ماشاءاللہ پہلے کی نسبت بہرحال کچھ نہ کچھ تذکرہ ہو رہا ہے. دوسرا جو تشنا موضوع تھا وہ تھا سیدہ کی زندگی اور سیدہ کے حالات. بہت کم اس پر تفصیلی بحث ہوتی تھی. اب ان چند عرصے سے 4-5 سالوں سے زیادہ آپ بی بی کا تذکرہ ہو رہے ہیں، زیادہ خمسے ہو رہے ہیں، زیادہ عشر منعقد ہو رہے ہیں. اب تو ماشاءاللہ چونکہ 2 روایتیں ہیں بی بی کی شہادت کے حوالے سے، 75 دن زندہ رہی یا 95 دن. تو 75 دن والی روایت کے مطابق 13 جمادی الاول کو ایران اور عراق میں سب سے زیادہ جو غم منائے جاتے ہیں وہ 13 جمادی الاول کو ہے. پورا ایران اور عراق سیاہ پر چمٹ کے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے امام بارگاہ ان کے سب کچھ وہ سیاہ ہو چکا ہوتے ہیں، سوگ ہوتے ہیں. اور باہر سے بندہ جائے اس کو پتہ چلتا ہے کہ ایران سوگ میں ڈوبا ہوا ہے. وہ باقاعدہ سیدہ کی زندگی پر آپ اہتمام کر رہے ہیں. تو یہ 13 جمادی الاول سے 3 جمادی الثانی، پھر بی بی کی ایام ولادت پھر قریب ہو جاتے ہیں 20 جمادی الثانی. بہرحال یہ 13 سے 3 تک یہ ان کو ایام فاطمیہ کا نام دیا گیا ہے. میں کہتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں بی بی کی مجالس کا اہتمام کرتے ہیں. بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا مقام ہے. میں بہرحال موضوعات بہت سارے ہیں، میں
مطالعہ کر رہا تھا بہار الانوار کا، تو وہاں سے ایک حدیث میں نے سیدہ کی عظمت کے بارے میں لکھی ہے، تاکہ میری طرف سے کچھ خراج عقیدت اپنے اس کے مطابق میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کر سکوں۔ حدیث سنا تو ایک صلوات پڑھی تو جو ہے آپ سب کی، تو یہ راوی اس حدیث کے جناب جابر بن عبداللہ انصاری روایت کرتے ہیں، قال جابر لأبی جعفر۔ ابو جعفر کس امام کو کہتے ہیں؟ دیکھیے پہلے امام، اگر القاب اگر دیکھیے القابات کو، پیغمبر کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، اور مولا علی کو ابو الحسن، مولا امام حسن کو ابو محمد۔ امام دو امام ہیں جن کا کنیت بنتی ہے، اس کو کنیت کہتے ہیں ابو عبداللہ یا ابا عبداللہ، بات ایک ہی ہوتی ہے، وہ امام حسین علیہ السلام اور چھٹے امام۔ چوتھے امام کا آپ کی کنیت ابو الحسن، پانچویں امام کی کنیت ہے ابو جعفر، چھٹے امام ہو گئے ابو عبداللہ، ساتویں اور آٹھویں امام کی پھر کنیت ابو الحسن، اور نویں امام کی کنیت ابو جعفر، 10ویں امام کی کنیت پھر ابو الحسن، اور 11ویں امام کی کنیت ابو محمد۔ جو امام حسن مجتبیٰ کی کنیت ہے وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی کنیت ہے، اور 12ویں امام کی بہت ساری کنیتیں، یعنی آپ کا جو آپ پڑھتے ہیں ابو القاسم، پیغمبر کی، چونکہ پیغمبر کی حدیث تھی کہ میرا بیٹا جو آئے گا، یہ بھی خطبہ غدیر میں اس کا تذکرہ ہے، فرمایا میرا بیٹا جس کا نام میرے نام پہ محمد ہو، وَقُنِيَتُهُ کنیت، جو اس میری کنیت ہے اس کی کنیت بھی ہوئی، پیغمبر کی کنیت بھی ابو القاسم اور امام زمانے کی کنیت بھی ابو القاسم۔ تو دو امام ایسے ہیں جن کی کنیت کیا ہے؟ ابو جعفر۔ تو پہلے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، چونکہ ان کے بیٹے امام جعفر صادق تھے تو ان کی کنیت بن گئی ابو جعفر۔ صلوات پڑھی رسول جابر پانچویں امام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا تھا، اے جابر تو میرے ایک بیٹے سے ملاقات کرے گا جس کا نام میرے نام پہ محمد ہوگا۔ فرمایا جب تو اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام ان کو پہنچا کرنا۔ وہی ملاقات جناب جابر کی، میں نہیں پڑھتا وہ روایات، ہوگی ملاقات تو جابر بن عبداللہ انصاری کی ملاقات ہوئی، آنکھوں کا نور نہیں ہے، بیٹھ گئے امام کی خدمت میں، بڑا خوبصورت سوال کیا۔ میں کہتا ہوں پھر ان کے بات کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، کیسے وہ گفتگو کرتے تھے۔ وہ اگر میں حق اور سچ کہوں وہ گھٹنوں پر ہاتھ نہیں لگاتے تھے۔ آج کے سید تو خوش ہو جاتے ہیں، یہ ان کی سیرت، ناراض نہ ہونا، یہ ان کی سیرت نہیں تھی، نہ وہ پسند کرتے تھے امام کے ہمارے گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جائیں، نہ ان کی عادت تھی۔ ہاں جملے جو بولتے تھے ان سے پتہ چلتا تھا کیا محبت ہے ان کو آل محمد سے، کیسے بات کیا کر رہے، کہتے ہیں جعلت فداک یا ابن رسول اللہ۔ میں ایسے جملے کی کتنی وضاحت کروں، جعلت فداک، میں قربان ہو جاؤں آپ پر، یا ابن رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے بیٹے۔ یعنی ان کے سلام کرنے میں بھی وہ فضائل کی عظمت کے قصیدے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے، جعلت فداک، یعنی کتنا اظہار محبت ہے، کتنا اظہار مودت ہے، میں آپ پر قربان ہو جاؤں یا ابن رسول اللہ۔ اچھا کہتے بیٹھ گئے، کہا کہ حدثنی بحدیث فی فضل فاطمہ۔ اچھی جناب جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ مولا میرا دل چاہتا ہے اپنی دادی زہرا کی عظمت کی بھی حدیث سنائیے۔ اچھا
کہتے کہ اذا انا حدثت بالشیعۃ فارغوا بذلک، ایسی حدیث سنائیے میں آپ سے سنوں، پھر میں یہ حدیث آپ سے سن کر دوسرے شیعوں کو سناؤں، لیکن حدیث اتنی ہو میں بھی خوش ہو جاؤں، ہمارے شیعہ بھی خوش ہو۔ آپ سننا چاہیے وہ حدیث؟ ایک سلوات پڑھیے آواز بلند سے۔ قال ابو جعفر، تو امام نے فرمایا حدثنی ابی عن جدی، فرمایا جابر جو میں تمہیں حدیث سنانے لگا ہوں میری اپنی طرف سے نہیں، میں نے اپنے بابا سے سنی، میرے بابا نے رسول خدا سے سنی۔ قالا، پیغمبر نے فرمایا اذا کانا، بہت خوبصورت حدیث ہے، بہار الانوار میں ہے، میں نے خود جب لکھ رہا تھا تو بڑا لطف آ رہا تھا۔ امام نے فرمایا کہ قالا، پیغمبر فرماتے ہیں اذا کانا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نصب للانبیاء والرسل منابر من نور، ذرا منظر بنائیے، قیامت کا منظر ہے، وہاں پر سب مجمع 100 لاکھ نبی ہیں، ائمہ موجود ہیں، مومنین ہیں، سب کے سب موجود ہیں، تو وہاں پر نور کے منبر سجائے جائیں گے، کچھ نور کے منبر لگا دیے جائیں گے۔ پیغمبر فرماتے ہیں فَيَكُونُ مِنْبَرِي أَعْلَى مَنَابِرِهِمْ، فرمایا ان منبروں میں سے جو انبیاء کے لیے سجائے جائیں گے ان کے درمیان میں سب سے بلند منبر میں محمد کو ہوگا۔ صلوات پڑھی بابا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب انبیاء کا مجمع ہے، وہ بھی منبروں پہ تشریف فرمائے، لیکن پیغمبر فرماتے ہیں درمیان میں سب سے بلند منبر میں محمد کا ہوگا۔ ثم یقول اللہ، جب ممبر سج گئے اور میں ممبر پہ آ جاؤں گا، پھر اللہ فرمائے گا یا محمد اخطب، اللہ فرمائے گا اے محمد تم نے خطبہ غدیر بھی دیا تھا، اللہ فرمائے گا اس مجمع میں بھی خطبہ دے دو، اخطب، اٹھو خطبہ دو۔ پیغمبر فرماتے ہیں فاخطب بخطبۃ، میں خطبہ دوں گا لیکن ایسا خطبہ ہوگا لم یسمع احد من الانبیاء والرسل بمثلها، ایسا خطبہ پوری زندگی میں نہ کبھی نبی نے سنا ہوگا نہ کسی رسول نے سنا ہوگا۔ پیغمبر فرماتے ہیں ایسا خطبہ دوں گا۔ اب اس حدیث میں وہ خطبہ نہیں ہے، لیکن اور جگہ پر وہ خطبہ موجود ہے، پھر کبھی وہ خطبہ بھی سنو جو پیغمبر نے وہاں پر خطبہ دیا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ میں خطبہ دوں گا، مجمع بڑا زبردست انبیاء کا مجمع۔ ثم ينصب للأوصياء منابر من نور، آپ جانتے ہیں ہر نبی کا ایک وصی ہوتا ہے، پھر جتنے اوصیاء ہیں ان کے لیے بھی منبر سجا دیے جائیں گے۔ فرمایا جب سب ممبر سج جائیں گے وَيُنْصَبُ لِوَصِي علی ابن ابی طالب فی اوساطہم، ان اوصیاء کے ممبروں کے درمیان میں سب سے بڑا ممبر میرے بھائی علی ابن ابی طالب، سب سے جو بلند ممبر ہوگا وہ میرے بھائی علی کا ہوگا۔ پھر ثم یقول اللہ، اللہ فرمائے گا یا علی اخطب، اے علی تو بھی کھڑا ہو جا، جیسے تیرے بھائی محمد مصطفیٰ نے خطبہ دیا ہے تو بھی خطبہ دیا۔ فَيَخْطُبُ بِخُطْبَةٍ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ مِنَ الْأَوْصِيَاءِ بِمِثْلِهَا، پھر علی بھی کھڑے ہو جائیں گے اور ایسا خطبہ دیں گے آج تک ویسا خطبہ نہ کسی نبی نے سنا ہوگا نہ کسی وصی نے سنا ہوگا۔ صلوات پڑھیے بآواز ابن صلی اللہ ثم، اب منظر ذرا ذہن میں بنائیے، پیغمبر کا منبر سب سے بلند، مولا علی کا منبر بھی سب سے بلند۔ ثم ينصب لأولاد الانبیاء والمرسلین منابر من نور، پھر جو انبیاء اور مرسلین کی اولادیں، ان کے فرزندان، ان کے بیٹے ہیں، ان کے بھی منبر سجائے جائیں گے۔ جتنے نبی ہیں
جو ان کے نیک بیٹے ہیں ان کے لیے منبر سجا دیے جائیں گے. فَيَكُونُ لِابْنَتَيَّ وَسِبْتَيَّ وَرِحَانَتَيَّ. پیغمبر حدیث بیان کر کے امام حسن حسین کی عظمت کے قصیدے بھی پڑھا. پھر فرمایا ان تمام ممبروں میں سے میرے 2 بیٹے، میرے 2 جگر کے ٹکڑے، میری 2 خوشبوئیں، میری زندگی کے نور حسن و حسین کے 2 ممبر ہوں گے. وہ تمام ممبروں سے بلند ممبر ہوں گے. سوال پڑھی تھکے تو نہیں نا آپ کو؟ میں وہ منظر ابھی آپ کو سنا رہا ہوں جو قیامت میں ہم نے منظر دیکھنا ہے. دیکھیں گے نا انشاءاللہ. جو دیکھنے کی تمنا کرے ایک صلوات پڑھی تو انشاءاللہ میری خواہش ہے، آج میں دلی تمنا کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن بھی ہم جو آج بیٹھے اکٹھے دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں پر بھی آپس میں ملا دے گا. جب یہ 2 امام حسن حسین کے ممبر بلند ہو جائیں گے تو پھر اللہ فرمائے گا اخطبا، اے حسن حسین تم بھی خطبہ دو. اللہ وہ منظر دیکھنے کی تمنا ہے. فَيَخْطُبَانِ بِخُطْبَةٍ لَمْ يَسْمَعْ أَحَدٌ مِنْ أَوْلَادِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ بِمِثْلِهَا. پھر حسن و حسین کھڑے ہو کر اپنی اپنی باری سے خطبہ دیں گے. ایسا خطبہ دیں گے کائنات میں نہ کسی نبی نے سنا ہوگا نہ وسیع نے سنا ہوگا. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد پہنچے ہم سب کی یہ خطبہ. روایت کہتے ثم ینادی المنادی وہو جبرائیل. جب ممبر سج جائیں گے مجمع انتظار میں ہے، پھر منادی ندا دے گا. فرمایا وہ منادی کوئی عام نہیں، وہ جبرائیل ہے. ندا کیا آئے گی؟ ندا آئے گی این فاطمہ بنت محمد، این خدیجہ بن خویلد، این مریم بنت عمران، این آسیہ ابن مزاحم، این ام کلثوم ام یحییٰ بن زکریا. جبرائیل کہے گا کہاں ہیں یہ ہستیاں؟ یہ ہستیاں کہاں ہیں؟ فَيَقُمْنَا. روایت ہے یہ ہستیاں اس بھرے مجمع میں کھڑی ہو جائیں. جب کھڑی ہو جائیں گی فَيَقُولُ اللَّهُ تبارک و تعالیٰ. لفظ سننا خطبے کے. جب یہ سب ہستیاں، یہ 5-6 ہستی جن کو اللہ فرمائے گا، یہ کھڑی ہو جائیں گی. اللہ فرمائے گا یا اہل الجم. اللہ اکبر. کیسا خوبصورت منظر ہوگا. یا اہل الجم لمن الکرم اليوم. اللہ فرمائے گا او اہل محشر، تم چاہے نبی ہو، رسول ہو، وسیع ہو، مومن ہو، منافق ہو، کافر ہو، مشرک ہو، اللہ سب سے سوال کر کے پوچھے گا بتا تو صحیح آج عظمت کا تاج کس کے سر پر ہے؟ لمن الکرم اليوم. آج کرم اور کرامت کس کے لیے ہے؟ جب یہ اللہ پوچھے گا نا، روایت کہتے فیقول محمد وعلی والحسن والحسین. یہ 4 ہستیاں کھڑی، 5 ہستیاں کھڑی ہو جائیں گی اور عرض کریں گی کیا للہ الواحد القہار. یہ ہستیاں بلند ہو گئی کہ اے اللہ دنیا میں بھی کرم تیرے لیے تھا، یہاں بھی کرم کا تاج تیرے لیے. اللہ پوچھے گا بتاؤ کرم کس کے لیے ہے؟ یہ ہستیاں فرمائیں گی للہ الواحد القہار. اب ذرا جملے کو سماعت کرنا. جب یہ ہستیاں کہیں گی اے اللہ کرم تیرے لیے ہے، فیقول اللہ. اب اللہ فرمائے گا یا اہل الجم انی قد جعلت الکرامات لمحمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. اللہ فرمائے گا جو کرامت کا تاج میرے سر میرے لیے ہے، میں اللہ پنجتن کے سر پر سجاتا ہوں. اللہ یا رسول اللہ.
صلی اللہ محمد. تو جو ہے آپ سب اللہ فرمائے گا جو کرامت میرے لیے ہے میں اس کا تاج بنتر کے سر پہ رکھتا ہوں. اچھا اب حدیث کہتی ہے پھر جبرائیل ندا دے گا اپنی گردنیں جھکا لو غض الابصار اپنی آنکھیں بند کر لو. کیوں؟ فإن هذه فاطمہ تسیر الی الجنہ. تھوڑی دیر کے بعد محمد کی بیٹی نے یہاں سے گزر کے جانا ہے. اپنی گردنیں جھکاؤ اپنی آنکھیں بند کر لو. روایت کہتی ہے تمام انبیاء کی گردنیں جھکی ہوئی ہوں گی. ایک نبی بچ جائے گا عرض کرے گا میرے اللہ وہ تو میری بیٹی ہے. اللہ فرمائے گا اے محمد تو بھی اپنی گردن کو جھکا لے. اللہ اکبر. تمام انبیاء کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں آنکھیں بند ہیں. ایک نبی بچ جائے گا. اللہ فرمائے گا میرا حبیب تو بھی اپنی آنکھیں کر لے. کہ میرے اللہ وہ میری بیٹی ہے میں باپ ہوں. باپ اور بیٹی کا پردہ تو نہیں ہوتا. آواز پروردگار آئے گی ٹھیک ہے تو باپ ہے وہ تیری بیٹی ہے لیکن آج جس رنگ میں آ رہی ہے زہرا جس انداز میں آ رہی ہے زہرا اے محمد تو بھی برداشت کر. ابھی میں وہ روایت پڑھوں گا کس رنگ میں آئے گی. اللہ اکبر. کہتے ہیں جب سب کی گردنیں جھک جائیں گی آنکھیں بند ہو جائیں گی. بہار اور انوار کی روایت ہے فَيَأْتِيهَا جبرائیل. جبرائیل آئے گا بِنَاقَةٍ مِّن نُوقِ الْجَنَّةِ. جنت کی ایک ناقہ کی مہار پکڑ کر. اور روایت یہ ہے کہ 1,00,000 ملائکہ اس ناقہ کے دائیں طرف 1,00,000 ملائکہ اس ناقہ کے بائیں طرف 1,00,000 ملائکہ پیچھے سے. اس ملائکہ کے مجمع میں اس نورانی ناقہ کے اوپر بی بی سوار ہوگی. اللہ اکبر. اب یہ بی بی چلے گی. اب ذرا منظر سے میں خود لائیے. یہ ہے جنت کا منظر وہاں معاشر کا. پیغمبر کی وفات کے بعد زہرا کے گھر کے دروازے کے باہر کا منظر ملے. اللہ اکبر. روایت پوری پڑھو. یہ جب قافلہ چلے گئے نا فَإِذَا صَارَتْ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ. جب جنت کا دروازہ آئے گا نا روایت کہتی ہے بی بی کا قافلہ وہاں رک جائے گا. بی بی اس سواری کی مہار کو پکڑ لے گی اور ناقہ بی بی کی رک جائے گی. فَيَقُولُ اللَّهُ. اللہ فرمائے گا یا بنت حبیبی اے میرے حبیب کی بیٹی ملتفاتوں کے کیوں رک گئی ہے یہ جنت تیری ہے. اللہ اکبر. روایت بہت عجیب ہے. فتقول بی بی فرمائیں گے یا رب احببت ان یعرف قدری فی مثل هذا اليوم. کروں ترجمہ. بی بی کہے گی میرے اللہ میرا دل چاہتا ہے آج لوگوں کو پتہ تو چلے زہرا کی عظمت کیا تھی. میرا اللہ ان لوگوں کو آج بتا تو صحیح میں ہوں کون میری عظمت کیا ہے میری شان کیا ہے. فیقول اللہ. اللہ فرمائے گا یا بنت حبیبی ارجعی فانظری اے میرے حبیب کی بیٹی واپس معاشر میں چلی جا. فانظری. اب یہ آپ کے لیے میرے لیے بڑا اہم جملہ ہے. کاش ہم اس کا مصداق بن جائے آج کی مجلس کے صدقے میں. بی بی اچھا اللہ فرمائے گا واپس چلی جا. من کان فی قلبہ حب لک او لاحد من ذریتک. فرمایا واپس چلی جا. جس کے دل میں یہ اہل محشر پہ نکاح کرتی جا جس کے دل میں تیری محبت ہے
یا تیرے حسن حسین کی محبت ہے یا تیری اولاد کی محبت ہے. خذی بیدہ فادخلی الجنہ، اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جا. اللہ اکبر. اب اگلی روایت جو اگلا جملہ ہے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا مہم ہے. امام فرماتے ہیں اے جابر وہاں منظر کیا بنے گا، یہ میں اللہ کے منظر سمجھا سکوں. فرمایا جب بیوی واپس آئے گی ایسے نگاہ کریں گی اہل محشر میں، ایسے مجمع بکھرا ہوا مجمع ہے، بیوی نگاہ کرتی جائیں گی. تل تک تو شیعتہا و محبیہ کما تل تک تو تیر الحب الجیدہ من الحب الردی. فرمایا جیسے پرندہ خراب دانوں میں اچھے دانوں کو چنتا ہے، بی بی اپنے شیوں کو مجمع سے ایسے چننا شروع کر. بی بی فرمائیں گے تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی میرا شیع ہے. بی بی فرمائیں گے جماعت ثانی سے پہلے خمسہ منعقد کیا گیا تھا، تو میری محبت میں گیا تھا، تو بھی آ جا. ایک مومن کبھی بھی اشارہ کریں گے. میں دعا مانگتا ہوں اللہ کرے جن کی طرف بی بی کا اشارہ روز محشر میں ہمارا نام بھی اے سیدہ زہرا تجھے حسین کے زخمی بدن کا واسطہ دیتے ہیں. اے بی بی زہرا آج تجھے حسین کے اس وقت کا واسطہ دیتے ہیں جب زخموں کی حالت میں چور چور تھا. اے سیدہ واسطہ دینا چاہتے ہیں جب قیامت میں تو نگاہ کرے گا تو ہم گناہگاروں کے ہماری سفارش بھی کر لی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اب روایت کہتی ہے بی بی جب چنے گی نا لوگوں کو کہیں گی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. اب یہ شیعوں کا اور محبین کا مجمع وہاں سے چلے گا، جنت کی طرف جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا مقام ہے ایک سچے مومن کی، کیا شان ہے ایک سچے شیعہ کی. فرمایا لا سارا شیعہ کہا ما عند باب الجنہ یلقی اللہ فی قلوبہم ان ينتفضوا. جب جن کو بی بی چنے گی نا، کیسے لوگ ہیں جن کو بی بی چنیں گی، جب وہ مجمع جنت کی طرف چلے گا، اب جنت کے دروازے پر وہ رک جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ایک بات ڈال دے گا، وہ رک جائیں گے. اللہ پوچھے گا یا آپ روایت عجیب ہے بہار انوار کی، اللہ فرمائے گا یا احبائی، اور میرے ساتھ دوستوں ملتفاتکم، تم کیوں رک گئے ہو، تمہارے رکنے کی وجہ کیا ہے. اب یہ آج اگرچہ قتل ہو رہے ہیں، آج ہمارے گلے کاٹے جا رہے ہیں، آج ہمیں ذلیل و رسوا کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آج 6 دن تک ہمیں جنازے رکھنے پڑ رہے ہیں، لیکن وہ قیامت کا منظر کیا ہوگا؟ یہ شیعہ رک جائیں گے. اللہ فرمائے گا تم کیوں رک گئے ہو؟ وہ مل کر کہیں گے یا رب احببنا، اے اللہ ہماری خواہش ہے ان یعرف قدرنا، ان محشر والوں کو پتہ تو چلے بیوی کے ماننے والوں کی شان کیا ہے، بیوی کے ماننے والوں کی عزت کیا ہے. اللہ اکبر. اب جنہوں نے یہ 4 دن اہتمام کیا دھرنے میں، مومنین کی خدمت کی، یا یہ جو خمسہ شروع ہو رہا ہے، کیا مقام ہے آپ کا، کیا مقام ہے اس ایک ایک مومن کا جنہوں نے دریا بچھائی، جنہوں نے محنت کی، جنہوں نے برتن دھوئے. آئیے میں آپ کی عظمت بیان کروں. آج آپ کو اس کی قیمت کا پتہ نہیں لگے گا. روایت پڑھنے لگا ہوں، جب اللہ فرمائے گا نا، یہ کہیں گے اے اللہ ان لوگوں کو پتہ تو چلے ہماری عزت کیا ہے. فیقول اللہ، اللہ فرمائے گا ارجعوا، تم بھی واپس چلے جاؤ. ان ضرور جا کر اس مجمع میں دیکھو، اللہ اکبر، جا کر اس مجمع کو دیکھو، من احبکم لحب فاطمہ. فرمایا جاؤ دیکھو، منظر دیکھو، ان میں سے جو بندہ تمہیں ایسے نظر آئے جو سیدہ کی عظمت کی وجہ سے تم سے محبت کرتا تھا. صرف یہ نہیں، فرمایا انظروا من اطعمکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں ایک لقمہ کھلایا فاطمہ کی محبت میں. اللہ اکبر. انظروا من کساکم لحب فاطمہ، جس نے تمہیں لباس پہنایا سیدہ کی محبت میں، جس نے تمہیں کھانا کھلایا سیدہ کی محبت میں. انظروا من کانا من سقاکم شربتا فی حب فاطمہ، جس نے تمہیں ایک
ایک گھونٹ پانی کا پلایا فاطمہ زہرا کی محبت میں. کیا شان تھی جنہوں نے یہ اہتمام کیا, محنتیں کی. وہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے خواتین کے لیے انتظام کیا, اور مرد جوان جنہوں نے انتظام کیا. آپ کو عظمت کا پتہ چلے گا جب قیامت کے دن آپ کی سفارش نہیں ہوگی, آپ دوسروں کی سفارش کرنے والے بن گئے. اللہ فرمائے گا جاؤ ان کو بھی تم ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. اب روایت کہتی ہے جب سیدہ دوبارہ واپس آئیں گی نا تو جنت میں جانے سے پہلے عرش کا ستون ہوگا. سیدہ اور عرش کے ستون پہ پہنچ کر سواری سے اترے گی. اللہ فرمائے گا زہرا سواری سے کیوں اتری ہے؟ عرض کریں گے میرے اللہ ہر مظلوم اپنا مقدمہ دائر کرتا ہے. ختم ہوگی میری مجلس, 2-3 جملے پڑھنے لگے. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. میرا اللہ میں بھی تیری عدالت میں اپنا مقدمہ دائر کرنا چاہتی ہوں. میرا اللہ میرا مقدمہ بھی سن لے. اللہ اکبر. اللہ فرمائے گا سنی ایسا تو سوال کر جو مانگنا چاہتی مانگ. کہیں گے میں مانگوں گی بعد میں, پہلے میرا مقدمہ سن لے. اب روایت کہتی ہے اب وہ عجیب منظر ہوگا. سیدہ سواری سے اترے گی, عرش خدا کے ستون کے ساتھ کھڑی ہو جائیں گی. بی بی کا بتاؤ منظر کیا علماء نے لکھا ہے. ایک ہاتھ میں حسین کا خون آلود کا نیز ہوگا, ایک ہاتھ میں سیدہ زہرا کی بیٹیوں کی چادریں ہوگی. رو رو کے کہیں گے میرے اللہ بتا تو صحیح کیا جرم تھا میرے حسین. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بی بی عرض کریں گے میرے اللہ بتا تو صحیح کس جرم میں گئی میری بیٹیاں دربار, کس جرم میں گئی میری بیٹیاں بازار. بی بی کہیں گے میرے اللہ بتا تو صحیح میرے عصمت کا جرم کیا تھا, میری سکینہ کا جرم. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. پھر بی بی روایت سنو, بی بی اپنے ظلموں کا بھی تذکرہ کرے گی. میں ایک ظلم کی طرف اشارہ کر کے مجلس ختم کر رہا ہوں. اللہ بانیان کی اس عبادت کو قبول فرمائے. میں پچھلے سال یہ عراق کے ایک عالم دین کی مجلس سن رہا تھا. اس نے مجلس میں ایک واقعہ بتایا. میں جب یاد کرتا ہوں تو بے اختیار آنسو آ جاتے ہیں. وہ مجلس میں پڑھ رہے تھے, میں شاید جب وہاں پہ اربعین پہ گیا تو میں موجود تھا, اس وقت مجھے یاد آ گیا میں موجود تھا وہاں پر. تو اس عالم دین نے کہا میرے پاس ایک مومن آیا ہے جو ہاتھ جوڑے ہوئے تھا, بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا, کہہ رہا تھا میں نے بڑا جرم کیا ہے, مجھ سے خطا ہو گئی ہے, ذرا بتائیے اس کا کفارہ کیا ہے, میں مغفرت کیسے مانگوں. کہا اس عالم دین نے کہا بتا کیا جرم ہے. اس نے کہا ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ میری تکرار ہوئی, میں غصے میں آ گیا, میں نے بیوی کو منہ پہ تماچا مارا. کہتے میں نے تماچا مارا, غصے ہوا, پھر گھر سے چلا گیا. شام کو جب واپس آئے میرے اندر بھی احساس سے ندامت ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. مجھے بیوی کو مارنا نہیں چاہیے تھا, مجھے اس کو تماچا نہیں مارنا چاہیے تھا. میں سر جھکا گھر میں داخل ہوا, میری بیوی نے میرے استقبال کیا, میرے سامنے پانی رکھا, کھانا رکھا. میں نے اس سے معافی مانگی, میں نے کہا معاف کر دینا, میں غصے میں ہو گیا تھا, مجھے تجھے مارنا نہیں چاہیے تھا, تمہیں تماچا نہیں مارنا چاہیے تھا. تو اس وقت اس کی بیوی نے ایسے ہاتھ جوڑے, کہا تو میرا حاکم ہے, تو میرا شوہر ہے, تو مجھے مار سکتا ہے, کبھی میں زبان سے شکایت نہیں کروں گی, لیکن تجھ سے منت کرتی ہوں آئندہ مارنا ہونا میرے منہ پہ تماچا تو میری بیٹی کے سامنے نہ مارنا. تو مجھے تماچا مار کے چلا گیا. میری چھوٹی بیٹی ابھی تک رو رہی ہے, مجھ سے پوچھتی بابا نے تیرے منہ پہ تماچا مارا. میں وہ عالم دین کہتے میرا ذہن چلا گیا مدینہ, زہرا کا گھر, جب حسین کے سامنے, جب زینب کے سامنے, اور زہرا کو تماچا.
ألا لعنة الله على القوم الظالمين